هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأولنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس نشست میں ہم نماز کی اہمیت کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے ایک اہم گفتگو پیش کرنے جا رہے ہیں. توحید کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت جس عمل کی ہے وہ نماز ہے. دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے ہیں اسے سامنے رکھیں. حدیث اس طرح: وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. رواہ البخاری فی کتاب الایمان. حضرت امام بخاری اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز توحید ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. توحید کے بعد فوراً جس عمل کا، جس عبادت کا تذکرہ ہے وہ عبادت اقام الصلاۃ کہہ کر کے بتائی گئی کہ نماز کا قائم کرنا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ایتاء زکوٰۃ کا ذکر آیا، اس کے بعد حج کا ذکر آیا، اس کے بعد صوم رمضان کا ذکر آیا. اس حدیث میں یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی کہ توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے. ناظرین کرام، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں جس کا مادہ صاد لام یہ ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ صلاۃ کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ صلاۃ کا یا اسی طریقے سے اقیم الصلاۃ کا لفظ، اس طریقے کی ترکیب یا لفظ صلاۃ قرآن حکیم میں 60 سے زائد مقامات پر ذکر کیا ہے، جس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. رہا صلاۃ کے معنی کا اور اس کی مفہوم کی حقیقت، تو یہ لفظ عربی کے صاد لام یہ سے بنا ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے گیلی لکڑی کو جو ٹیڑھی میڑھی ہو آگ میں داخل کر کے سیدھا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غاشیہ کے اندر ارشاد فرمایا: هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. یہ تصلی نارا حامیہ، یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ تصلا عربی کے لفظ صاد لام یہ صلیہ یصلا سے بنا ہے اور ترجمہ یہ ہوگا وہ داخل ہوں گے دہتی ہوئی آگ میں. تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ آگ میں داخل ہونے کا مفہوم صاد لام یہ کے مادے میں موجود ہے، جس سے یہ نقطہ حاصل ہوا کہ اگر آدمی کے اخلاق خراب ہوں تو وہ نماز کی پابندی اگر کر لے تو اگر ٹیڑھا میڑھا ہے تو نماز کی برکت سے وہ سیدھا ہو جائے گا، اس کے اخلاق سیدھے ہو جائیں گے. یہ لفظ صلاۃ کی حقیقت ہے. رہا اس کی اہمیت کا معاملہ، تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب المحاربہ کے اندر لائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح: وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد الصلاة واول ما يقضى بین الناس فی الدماء. رواہ النسائی فی کتاب المحاربہ. حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو ایسے ہی نسائی شریف کتاب المحاربہ میں لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اور سب سے پہلے جس معاملے کو فیصل کیا جائے گا وہ خون کا معاملہ ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پرسش ہوگی، اور معاملات کے تعلق سے سب سے پہلی پرسش خون کے بارے میں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ قیامت کے میدان میں جس کے بارے میں پہلی پوچھ گچھ ہو وہ کتنی اہم ہوگی، یہ نسائی شریف کی حدیث سے معلوم ہوا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آئیے ایک اور حدیث جسے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان کے اندر لائے ہیں، وہ بھی نماز کی اہمیت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ صلاته فإن تمت صلاته فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت امام بیہقی اس حدیث کو ایسے ہی شعب الایمان کے اندر لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پرسش ہوگی وہ اس کی نماز ہوگی۔ اب اگر اس کی نماز پوری نکلی تو وہ کامیاب ہوا، کامران ہوا، اور اگر اس کی نماز خراب نکلی تو سمجھو وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ ناظرین کرام، آپ ایک سوال کریں گے کہ نماز خراب کیسے ہوتی ہے اور نماز بہتر کیسے ہوتی ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جس نماز کی وجہ سے قیامت کے دن بندہ کامیاب اور کامران ہوگا؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جسے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب سنن کبریٰ کے اندر لائیں۔ روایت اس طرح، وان ابی قلابۃ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبركم، رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ۔ حضرت امام بیہقی اس حدیث کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب سنن کبریٰ کے اندر لائے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا ابو سلیمان مالک ابن حویرث نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تب جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک اذان دے اور ایک آدمی امام بن جائے اور تم لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اس کی اقتدا کرو، اس طرح نماز ادا کرو۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ کامل نماز وہ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اگر کوئی آدمی کسی اور کے طریقے پر نماز ادا کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ نماز مکمل نہیں مانی جائے گی، بلکہ اس نماز کے پڑھنے کے بعد بھی وہ آدمی ناکام و نامراد ہوگا۔ یہ اس سوال کا جواب ہوا کہ آدمی کی نماز بہتر کیسے ہو جس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ کامیاب و کامران ہو؟ وہ ہے کہ رسول کے طریقے پر نماز ادا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے۔ کوئی پوچھے کہ بھئی سب سے بہتر عمل توحید کے بعد کون سا ہے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آئینے میں اور ایک حدیث کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ سب سے افضل عمل توحید کے بعد کون سا عمل ہے۔ روایت اس طرح، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الاعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدین، رواہ مسلم کی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توحید کے بعد سب سے بہتر عمل نماز کا اپنے وقت کے اوپر ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، عبداللہ ابن مسعود سے مروی یہ روایت جو مسلم کتاب الایمان میں ہے، معلوم ہوا کہ سب سے بہترین عمل توحید کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ہے نماز کا اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ایک اور حدیث سے ہوتا ہے جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطہارہ کے اندر لائے ہیں۔ روایت اس طرح، وان علی بن ابی طالب قال کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الطہارہ کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام آپ کے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ تھا، الصلاۃ، اے لوگو نماز کی پابندی کرنا، کسی حالت میں بھی نماز کو جان بوجھ کر کے ترک مت کرنا، اور تمہارے جو ماتحت ہیں، تمہاری لوڈیاں، تمہارے نوکر، تمہارے چاکر، ان سب کے ساتھ تم حسن سلوک کرنا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دو چیزوں کی وصیت فرمائی، پہلی چیز نماز، اور دوسری چیز اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جب آدمی اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو وہی بات کہتا ہے جو انتہائی اہم ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم سب سے پہلے دیا، نماز کا ذکر پہلے کیا، جس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر آدمی کو کوئی عذر ہو تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے اور کسی اور مقام پر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر عذر نہ ہو تو اس کا مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ دلیل یہ حدیث، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع المنادی فلم یمنعہ من اتباعہ عذر قالوا وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منہ الصلاة التي صلى، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے مؤذن کے منہ سے کلمات اذان سن لیے اور اس آدمی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مؤذن کی اذان سننے کے بعد عذر نہ ہو، عذر کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عذر کا مطلب ہے خوف یا مرض۔ خوف کا مطلب ہے ناظرین کرام جیسے کرفیو لگا ہوا ہو، اب کرفیو کی وجہ سے آپ مسجد میں نہیں جا سکتے تو یہ خوف کا معاملہ ہوا، یا آدمی کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں گھر سے باہر نکلوں گا تو کوئی مجھے قتل کر دے گا، تو اس خوف کی وجہ سے اگر وہ گھر میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور مرض کا مطلب ہے ایسا مرض جس کی وجہ سے آدمی مسجد میں نہ جا سکے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ آدمی گھر ہی میں نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی عذر موجود نہیں ہے، یعنی خوف یا مرض، تو اگر آدمی نماز ادا کرتا ہے تو اس کی وہ نماز ادا نہیں ہوگی جو اس نے مسجد کے علاوہ کسی جگہ پر پڑھی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، سلسلہ کلام جاری ہے، جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی اہمیت کے عنوان پر سلسلہ کلام جاری ہے۔ تارک صلاۃ کے لیے قرآن اور حدیث میں کیا بات کہی گئی ہے، آئیے پہلے سورہ مریم کی ایک آیت کے تناظر میں اس بات کا علم حاصل کر لیں۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف يلقون غیا الا من تاب۔ ناظرین کرام، یہ آیت کریمہ سورہ مریم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے جنہوں نے دو کام کیے، ایک تو نماز ضائع کر دی، اضاعوا الصلاۃ، ان ناخلف لوگوں نے نماز ضائع کر دی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ وہ اپنی خواہشات کے اوپر چل پڑے، تو ان قریب یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ پر غور فرمائیں تو آپ کو ایک نقطہ ملے گا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ آدمی نماز کب چھوڑتا ہے، آدمی نماز کا تارک کب بنتا ہے؟ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو نظر انداز کر کے اپنے نفس کے حکموں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، یعنی شہوات کی اتباع کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اتباع کے بجائے وہ اپنے شہوات کی اتباع کرنے لگے،
تو آدمی اتنی بڑی عبادت کا تارک ہو جائے گا. وہی بات اس آیت کریمہ میں کہی گئی ہے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ. ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے اوپر چل پڑے. ان قریب یہ لوگ جہنم کے ایک طبقے غی کے اندر ڈالے جائیں گے مگر وہ شخص جو توبہ کر لے. ناظرین کرام، ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی آدمی سے نمازیں چھوٹ گئیں، ایک نماز، بہت ساری نمازیں، تو بعض لوگ قضاء عمری کرتے ہیں. قضاء عمری کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یا جب بھی موقع ملتا ہے تو کچھ نمازیں وہ اس نیت سے ادا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہماری یہ نمازیں چھوٹ گئی تھیں. ناظرین کرام، اس طریقے کا کوئی ثبوت نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث پاک سے ملتی ہے کوئی دلیل، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی اتنی نمازیں چھوٹ جائیں کہ اسے معلوم ہو تو وہ اسی ترتیب سے پڑھ لے، اور اگر اس سے اتنی نمازیں ضائع ہو جائیں جن کا قضا کرنا اس کے اوپر شاق ہو اور وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے توبہ کافی ہے. اسی وجہ سے نماز کے ضائع کرنے کے مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا ذکر فرمایا ہے کہ ایسی حالت میں آدمی توبہ کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان چھوٹی ہوئی نمازوں کے اوپر جو گناہ اسے ملے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے گا. تو نماز کا ضائع کرنا در حقیقت جہنم میں جانے کا سبب ہے. یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا جو آیت کریمہ سورہ مریم میں ہے. اور سورہ مدثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو کبھی کبھی ان کی خواہش کے اوپر، جنتیوں کی خواہش پر جہنمیوں کا مشاہدہ کرایا جائے گا. تو جب جنتی کچھ ایسے جہنمیوں کو دیکھیں گے جو دنیا میں ان کے ساتھ رہتے تھے تو یہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ارے تم لوگ جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو ان کے اس سوال کے جواب میں وہ پہلا جملہ جو بولیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پہلا جملہ سورہ مدثر کے اندر نقل فرمایا ہے، قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز پڑھنے میں پس و پیش کرتے تھے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے آئے ہیں. اور بہت ساری خرابیاں ہمارے اندر تھیں لیکن سب سے نمایاں خرابی ہمارے اندر یہ تھی کہ اذان ہو جاتی تھی، اس کے باوجود ہم لوگ نماز ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کا سبب ہے، سورہ مدثر کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات کے اوپر یہ بیان فرمایا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اگر ان دونوں چیزوں پر کوئی عمل کرنے والا ہو تو سمجھو وہ تمہارا دینی بھائی ہے. سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو سمجھو تمہارے دینی بھائی ہیں. گویا کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا تعلق دو بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، ایک تو اقامت صلاۃ کے اوپر اور دوسرے ایتاء زکوٰۃ کے اوپر. اقامت صلاۃ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے توحید کے بعد، اور زکوٰۃ اس کا تعلق عباد اللہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے ہے. نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے پلڑوں کو برابر رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے یہ بات بھی ہم تک پہنچائی ہے کہ جو عہد ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان ہوتا ہے وہ عہد ہے نماز. یہ بات ایک حدیث پاک میں کہی گئی جسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. آئیے وہ روایت دیکھ لیتے ہیں. روایت اس طرح، وعن عبد اللہ ابن بریدۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، رواہ النسائی فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام نسائی اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن بریدہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن بریدہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو اسلام کے شرف سے بہرور نہیں ہیں عہد صرف اور صرف نماز ہے. تو جو آدمی نماز کو چھوڑ دے وہ کفر کے قریب پہنچ گیا. ناظرین کرام، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل کفار مکہ کی طرح کافر ہو گیا. بعض لوگ کہتے نہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کفر ایک ہوتا ہے جو ایک کفر سے اوپر ہوتا ہے، بابن کفرن دون کفرن، ایک کفر ہوتا ہے جو کفر سے نیچے ہوتا ہے. تو نماز کے اندر کوتاہی کرنے والا آدمی در حقیقت کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. یہ نماز کے تارک کی ایک بہت بڑی سزا ہے جو اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے. نماز کے تعلق سے ایک اور مسئلہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے نمازی کے سامنے، وہ یہ ہے کہ اگر کبھی وہ چاہے تو حالت اقامت میں بھی جہاں وہ رہ رہا ہے ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھ سکتا ہے. مثلا ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے. اور اگر سفر میں ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جب چاہے 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے. حالت اقامت میں کبھی کبھی ایسا کرے، عادت نہ بنا لے، لیکن حالت سفر کے اندر جب چاہے 2 نمازوں کو ایک ساتھ ادا کر سکتا ہے. دلیل کے طور پر یہ روایت لے لیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آئی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح: وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر وبین المغرب والعشاء بالمدینہ من غیر خوف ولا مطر، رواہ الترمذی فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ترمذی اس حدیث کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا مدینہ کے اندر، جبکہ کوئی خوف نہیں تھا اور کوئی بارش کا بھی موسم نہیں تھا. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کبھی کبھی حالت اقامت میں بھی 2 وقت کی نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے. ناظرین کرام، نماز کی اہمیت پر یہ ایک گفتگو تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس موضوع پر گفتگو یہی ختم ہوتی ہے. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول